آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا۔ ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش گھر میں، پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا، اور ڈوب گیا وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مان۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا ہے، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ تاکہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں علاقہ۔ وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت دے، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش کی، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک ہی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے۔ کہنے لگے پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد، جس تکلیف کے لیے، جس دکھ، جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے، 3 شام کو۔ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے
وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا، اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی، یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ چلے گئے کو 2.5 پونے 3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات نے پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار کا، بزنس کا، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا، تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آدھی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہی ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے؟ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود، کھاتے بھی، حساب کی کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ یہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی بھی کر لی پہلے سے، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا، تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت تھی۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا۔